کیسی تیری خود غرضی؟ ہاں اس پہ اچھا فیڈ بیک آیا آپ کو؟ بہت اچھا. مجھے وہ جو سین ہے نا جب وہ رکشے میں اترتی ہے, اس نے نقاب لیا نقاب ہوتا والا, ہے ہاں ندا نے, تو وہ بہت, بیکاز اس میں آپ کے پاس ڈائلاگ کم تھے, وہ آنکھوں سے کمیونیکیٹ کرنا تھا, کافی چیلنجنگ سین ہوگا وہ, ہے نا؟ وہ سین ایک تو شوٹ کرتے ہوئے بھی بہت کچھ فنی سا سین ہوا تھا ایکچولی. جب دانش بھائی مجھے ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے تھے نا, تو میں نے ہاتھ میں ایک رنگ پہنی تھی. مجھے جب بھی وہ سین دیکھتی ہوں نا, وہ انٹرنیٹ پہ بھی چل رہا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں شٹ یار دانش بھائی کا ہاتھ کٹ گیا تھا, بیکاز انہوں نے میں نے رنگ پہنی, انہوں نے جو میرا ہاتھ پکڑا نا, تو میں چھڑا رہی ہوں سین, بیکاز ہم نیچرل کرے تھے, ہم نے فیک اس وقت نہیں کیا کہ نہیں چھوڑو. انہوں نے جو ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچا, جب سین کٹ ہو گیا تو ان کی فنگر کٹ گئی تھی بہت بری طرح. I was like I'm so sorry. کہتے ہیں اس کا بدلہ میں لوں گا, نیکسٹ سین میں تو میں گولی مار دوں گا. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرے. کافی اس پہ کرٹیسزم بھی آ رہا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں کرٹیسزم جو آ رہا ہے, کیسے تیری خود غرضی پہ؟ ایک اور چیز ہوئی تھی اس دن, آئی ڈونٹ نو مجھے ڈسکس کرنا چاہیے لیکن میں کر دیتی ہوں. ہم جب شوٹ کر رہے تھے نا, تو وہاں بہت سارے لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے ڈرامہ, سوری شوٹنگ دیکھ رہے تھے. تو ایک انکل آئے اور وہ انکل غصے میں آ گئے, روکو شوٹ, بند کرو شوٹ, یہ کیا سکھا رہے ہو, یہ کیا دکھا رہے ہو. اور وہ شاؤٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو کالج سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے, کیا لڑکوں پہ اثر پڑے گا. تو تب میں نے کہا یار وہ اپنی جگہ صحیح بول رہی ہیں, کیونکہ وہ ایک عوام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. پھر دانش بھائی نے ان کو کہا کہ جب یہ لڑکا اتنا برا کر رہا ہے تو ہم ڈرامے اسی لیے بناتے ہیں کہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے, جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ ہر ڈرامے کی اینڈ یہی ہوتی ہے. تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ لڑکا برا کر رہا ہے, آج یہ برا کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ برا ہوگا. سو میں نے کہا یار ریئل لائف میں بھی تو یہ ہوتا ہے, جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو تو اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں. تو اب جب ڈرامے میں آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز بہت بری ہو رہی ہے, تو اس کا انجام بھی تو ہوگا نا. اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے بعد میں, پہلے ہم کچھ لائبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی تو مجھے بتائیں کہاں سے پڑھا ہوا ہے آپ نے, کیا پڑھا ہوا ہے؟ اچھا میں حافظ قرآن ہوں. اوہ واو ماشاء اللہ. میں جب 9 سال کی تھی تو میں نے حفظ کر لیا تھا. اچھا جب میرا اسٹارٹ ہوا تھا تو میں 7 سال کی تھی, میں 2 سال میں حفظ کیا تھا, تو مجھے نہیں کرنا تھا توبہ استغفراللہ, بٹ مجھے نہیں آئیڈیا تھا بچپن میں کہ قرآن پاک پڑھنا ہے, حفظ کرنا ہے. تو میں کلاس 3 میں تھی, تو امی ابا نے کہا امی کی بہت خواہش تھی تم کرو گی. میں نے زبردستی کر لیا. اچھا جب قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا تو پھر دل لگ گیا, اور ماشاء اللہ میری میموری بہت اچھی ہے, الحمدللہ ماشاء اللہ. تو میں 2 سال میں کر لیا, اور میں 9 سے 10 سال کی تھی تو میرا حفظ ہوا. اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی کنٹینیو کی. 2 سال مجھے پیچھے ایڈمیشن ملا, لائک مجھے 8 میں ہونا تھا بٹ مجھے 6 میں ایڈمیشن ملا. خیر میں نے میٹرک اپنا کمپلیٹ کیا, اور پڑھائی میں اچھی تھی رٹے مار کے. میٹرک کمپلیٹ کرنے کے بعد ایمان ہے میری چھوٹی سسٹر, تو اس نے کام اسٹارٹ کر دیا تھا جب میں ایگزامس دے رہی تھی. تو امی اس کے ساتھ شوٹس پہ جاتی تھی. ایک دفعہ میں بھی چلی گئی, دل موم کا دیا ایک پروجیکٹ تھا اس کی شوٹ پہ. تو وہاں پہ تھی ایک کاسٹنگ ہیڈ رضوانہ. اچھا مجھے وہ بڑی اچھی لگتی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ویسی اچھی لگتی تھی, اکثر میں نے ان کو شوٹ پہ دیکھا نا, تم کیوں نہیں کرتی ایکٹنگ. میں وہ بچی جو امی کا پلو پکڑ کے چلنے والی, جس کو یہ تک نہیں پتا کہ ایک لڑکی سے, لڑکے تو دور کی بات, لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں, مجھ میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا. خیر مجھے انہوں نے کہا تم کرو کام. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا, مجھے بیک پہ کام کرنا ہے, یا مجھے آرمی میں جانا تھا. تو میں رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی کہ میں ایڈمیشن لوں گی. خیر انہوں نے کہا کرو. پھر انہوں نے مجھے الف آفر کیا. الف میں ایک کیریکٹر تھا 2 سینس کا نا. میں نے کہا بڑا پروجیکٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, اوکے 2 سین ہے میں کر کے دیکھتی ہوں. خیر وہ 2 سین شوٹ ہوئے لیکن آیا ایک ہی تھا. وہ بھی آفر ہونے کے 1 سال, کیونکہ الف ڈیلے ہوتا جا رہا تھا, تو وہ 1 سال بعد شوٹ اسٹارٹ ہوئی. اتنے ہی پروسیجر میں انہوں نے مجھے 2 بول آفر کر دیا. ٹھیک ہے. 2 بول کے سیٹ پہ ہی میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا, اور میں پڑھ بھی رہی ہوتی تھی. اتنی چھوٹی تھی میں کہ میرا, اور پھر مجھے یاد ہے عفان بھائی نے مجھے تب کہا تھا پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے تم نے, پڑھائی کرنی ہے. اور میں بھی بولتی ہوں یار میں نے پڑھائی اسکپ کی ہوئی ہے فی الحال آج کل. تو خیر وہ اس طرح سے پھر کریئر اسٹارٹ ہوا. میٹرک ایگزامس دیے, ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کیا. دل نہیں تھا, اب دل سے کر لیتی ہوں کیونکہ محنت کر رہی ہوں جس چیز میں, تو میں نے کہا دل سے کروں. تو آپ نے میٹرک تک پڑھا؟ میٹرک نہیں, پھر میں نے انٹر میں ایڈمیشن لیا. شوٹس بھی چل رہی ہوتی تھی, انٹر میں ایڈمیشن لیا, گورنمنٹ کالج میں ہوا تھا, تو سر آتے تھے پڑھانے. پھر خیر سیکنڈ ایئر میں نے اپنا کر لیا الحمدللہ. پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا جب ٹائم آیا تو ہوا یہ کہ کرونا تھا, اور آن لائن پڑھنے والی بچی میں بالکل نہیں ہوں. مجھے ٹیچر کی اٹینشن چاہیے کہ مجھے وہ پڑھائیں, میں نہیں آن لائن پڑھ سکتی. میں نے کہا یار دوبارہ سے اسٹارٹ کروں گی. سو اب انشاءاللہ جلدی میں نے یونیورسٹی اسٹارٹ کرنی ہے دوبارہ. تو پلان ہے ابھی کرنے کا؟ ہاں پڑھنا ہے. کام کے ساتھ کیسے مینیج کریں گی, ہو جائے گا؟ اچھا تو سین یہ بھی ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک پروجیکٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ پڑھائی, اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر شادی کے بعد پڑھوں گی.
میں نے شادی نہیں mention میں نے کیا شادی سے پہلے بول دینا ہے. اب آپ نے خود ہی اسٹارٹ کر دیا, تو اب میں آؤں گی اس چیز پہ. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بولی. میں نے پڑھنا تو ہے, کسی بھی حال میں پڑھنا ہے. تو میں نے جیسے شادی کرنی ہے نا, اس کو میں نے بتا دینا کہ میں نے پڑھنا ہے. شادی کام نہیں کریں گی شادی کے بعد؟ یار بہت کم. اوکے. کوئی ایک پروجیکٹ کر لیا, کیونکہ مجھے سب سے پہلی چیز یہ کام کا, کیونکہ مجھے شوق تھا نہیں. تو جب مجھے کام ملا, فیم ملا, پیار ملا, تو میں نے کہا یار اچھی چیزیں کر لینا چاہیے. لیکن اب اتنی محنت کرتے ہیں ہم, تو پھر میں دل سے کرتی ہوں. اور ریزن یہ بھی کہ میں ساری زندگی ایک جگہ پہ نہیں لگا سکتی اپنی, مجھے کچھ الگ الگ کرنا ہے. ہمیشہ سے بچپن سے نا شوق تھا. تو خیر اب پھر یہ ہے کہ میں کچھ ٹائم تک کام کروں گی, پھر شادی کر لوں گی. چلے خود ہی میں نے بتا دیا شادی کر لوں گی. گھر میں کون کون ہے؟ بہن بھائی کتنے ہیں آپ؟ چھوٹی بہن, 2 بہنیں آپ, ایمان اور آپ. امی اور پاپا. اوکے. اینڈ امی کے ساتھ تو بہت ہی پیارا آپ کا ریلیشن شپ ہے. امی کے ساتھ تو لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں, کیوٹ والی. اور ریلیشن شپ تو امی تو جان ہے نا, مطلب امی کا وہ. اور امی دوسری امی جو ہے وہ ایمان ہے, چھوٹی بہن, وہ بھی دوسری ماں ہے ایکچولی. تو بس اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اوکے. تو جب اسٹارٹ کیا تو آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, تو آرام سے مان لیے گئے تھے یا تھوڑی؟ نہیں, کوئی نہیں مانا تھا. پاپا بھی نہیں مانے تھے. شروع میں غصے میں رہتے تھے, پروجیکٹ نہیں دیکھتے تھے, مطلب دیکھتے تھے. اچھا بابا کی ایک چیز مجھے بڑی پسند ہے, آپ نے کچھ غلط کیا نا, لائک اچھی ایکٹنگ نہیں کرتی تھی. نہیں, کانفیڈنس نہیں, آنکھیں دیکھو, کانفیڈنس ہے ہی نہیں تمہاری آنکھوں میں, تم کیسے ایکٹنگ کرو گی. تو وہ جہاں اچھا کرتی تھی تو اپریشیٹ بھی کرتے تھے. خیر پھر بابا شروع میں نا چپ رہتے تھے کہ تم تو حفظ کیا ہوا ہے, تم کیوں کر رہی ہو. پھر میں نے کہا یار میں اپنی, مجھے لمٹس پتہ ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو میں اس کو چیز کو لیتے ہوئے چلی ہوں اور چل رہی ہوں اور چلتی رہوں گی انشاءاللہ. تو اچھے سے بھی کام ہوتا ہے نا, دیکھیں اچھی بری ہر فیلڈ ہوتی ہے. بالکل. تو آپ کو نہیں پتا اگر آپ کہیں اور جاب کر رہے ہو وہاں کیا حالات ہیں کیا نہیں. شوبز اس لیے تھوڑا سا برا ہے کیونکہ سب دکھ رہا ہوتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے. تو باقی دادا تھوڑا سا ناراض تھے, لیکن پھر جب دادا کو ان کے خاندان والے, ان کے ریلیٹیوس کہتے تھے نا کہ بھائی آپ کی پوتی, تو دادا کی میری بڑی, اچھا دادا سے میرے بچپن سے بہت اچھا نا ایک بانڈنگ تھی. ناراض نہیں ہوئے تھے, بس وہ کہتے تم نے کیا, وہ پٹھان والا تھوڑا لہجہ تھا نا ان کا, تم نے کیا کیا ہے, یہ تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ انہیں جنت میں جگہ تھی, لیکن وہ خوش تھے بڑا. اوکے. سو پھر فیملی کنونس ہو گئی تھی. تو کہ اماں نے کافی ساتھ دیا بہت, آج تک ہاں کنونس بھی کیا, اور امی نے ہمیں سپورٹ بہت کیا. ایمان کے ساتھ ابھی بھی وہ شوٹس پہ جاتی ہے, میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں, بس ڈرامے کے شوٹ پہ اب چھوڑ دیا انہوں نے مجھے کہ تم خود بھی دنیا دیکھو, تمہیں سمجھ ہونی چاہیے. لیکن امی ابھی بھی ساتھ ہوتی ہیں ہر جگہ. اوکے. تو پھر 2 بول جب آیا تو 2 بول تو بہت فیمس کیا تھا, اس کو بہت ریکگنیشن ملی تھی. تو پھر لوگوں نے آپ کو بھی پہچاننا شروع کر دیا ہوگا. تو کیا وہ فیلنگ تھی, کیا ہوا آہستہ کیسے, ہاؤ ڈیڈ اٹ بلٹ اپ؟ مجھ سے کچھ کہانی شیئر کریں, کچھ وہ جرنی بتائیں کہ وہ پہلی کچھ ایپیسوڈس کے بعد جب آپ آئیں تو پہلا کس کا کیا ری ایکشن تھا, کیا ہوا, اور آپ نے کہا اچھا یار اب تو مجھے لوگ پہچانتے. اچھا وہ ڈرامہ بس وہ چل گیا ماشاء اللہ, اتنا اچھا چلا. جب میں مالز وغیرہ میں جاتی تھی تو سب کہتے تھے یہ تو رافعہ ہے نا, یہ تو رافعہ. اور پھر میرے کیریکٹر پہ میمز بھی بنتے تھے کیوٹ والے نا. میں کہتی تھی واہ میں فیمس ہو رہی ہوں, واہ لوگ مجھے جان رہے ہیں.